الحمدللہ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. پیارے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر چیز کے بنانے کا ایک مقصد ہے اور انسان کو بنانے کا بھی ایک مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا بار یہ ارشاد فرمایا انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لا ریب بے عیب کتاب ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ تم نے ہم سے ضرور ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے. مفسرین کرام اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی دنیا میں انسان کو اپنی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت میں جو اس نے اعمال کیے ہوں گے ان کا حساب اس سے لیا جائے گا، اس کے بدلے اس کو جزا دی جائے گی. اللہ اکبر. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، یہ زندگی کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ زندگی چند سانس تو ہے، یہ چند سانس تو ہیں. اگر یہ ختم ہو جائے تو تمہارے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے، جس سے تم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، نیکی کے دوسرے کام تم کرتے ہو. پھر آپ نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنا محاسبہ لے، اپنا حساب لے کہ میں نے آج کیا کیا، اپنا محاسبہ لے کہ میں نے آج کیا 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 ہے، کیا کیا میں نے آج کیا ہے، اور اپنے اعمال پر روئے. پھر آپ نے یہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی انما نعد لهم عدا. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم تو ان کی گنتی پورے کرتے ہیں، ہم تو ان کی گنتی کو پورا کرتے ہیں. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں گنتی سے مراد سانسوں کی گنتی ہے. یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے. اے دل مگر اب بھی بیدار کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر. امام باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو دن یہ اعلان کرتا ہے جس نے کوئی نیک اچھا عمل کرنا ہو آج کر لے، آئندہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو. کون سی 5 چیزیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1 حضور فرماتے ہیں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اس کی قدر کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اس کی قدر کرو. صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو،
مالداری کو تندرستی سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ اکبر، زندگی نہایت ہی مختصر ہے، جو لمحہ ایک مرتبہ مل گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ انسان کے جو سانس ہیں یہ انمول ہی جواہرات ہیں، خدا را اس کی قدر کریں، خدا را اس کی قدر کریں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدحا فملاقیہ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے جدا کر دیا ہے، کریم رب سے الگ کر دیا ہے؟ یعنی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے انسان میرے قریب آ جا، مجھ سے محبت کر، میری اطاعت کر، میری فرمانبرداری کر۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بار بار اپنی بندگی کا حکم فرمایا، کہیں زندگی کا مقصد بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ اے انسان، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ یعنی اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے میری فرما برداری کون کرتا ہے، میری محبت میری اطاعت کون کرتا ہے، میری نافرمانی کون کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے ایک ولی ہیں جو مجذوب تھے، جذب کی کیفیت طاری تھی۔ مجذوب کہتے ہیں جس پر جذب کی کیفیت طاری ہو۔ وقت کا بادشاہ ہے ہارون الرشید، ہارون الرشید کا دور ہے۔ ہارون الرشید اس اللہ کے ولی کا اکثر مذاق اڑایا کرتے تھے، اس اللہ کے ولی سے ٹھٹھا کیا مذاق کیا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے ولی بڑی دنائی ولی، بڑی حکیمانہ گفتگو کیا کرتے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو، اپنے رعایا والوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ بزرگ اللہ کے ولی جب بھی میری طرف آئیں، میرے دربار میں آئیں، اس کو روکا نہ جائے، اس کو ٹوکا نہ جائے، اس کو کھلی اجازت ہے۔ وہ اللہ کے ولی جس وقت چاہتے آ جاتے ہیں، جس وقت چاہتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا کرنا ہوا، بادشاہ ہارون الرشید تخت پر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، ایک سٹیک ہے، ایک چھڑی ہے۔ بادشاہ نے کہا میری ایک گزارش ہے، میری ایک اپیل ہے۔ بزرگ نے فرمایا کیا اپیل ہے، کیا تیری گزارش ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ میری سٹیک، یہ چھڑی آپ کے پاس میری امانت ہے، اور یہ آپ نے اس شخص کو دینی ہے جو آپ سے بڑھ کر دنیا میں بیوقوف ہو، جو آپ سے بڑھ کر بے وقوف ہو۔ اللہ اکبر، بادشاہ نے اتنی بڑی بات کر دی اللہ کے ولی کے خلاف، لیکن وہ صبر کے پہاڑ، صبر کا دامن نہ چھوڑنے والے اللہ کے ولی بات سن کر خاموش ہے اور چھڑی لے لی۔ اصل میں بادشاہ اللہ کے اس ولی کا مذاق اڑا رہا تھا، اور وہ یہ کہنا چاہتا تھا، یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دنیا میں جس سے بڑھ کر کوئی ذلیل نہیں، کوئی بے وقوف نہیں۔ اللہ پر ولی اللہ کی عاجزی دیکھیں، اللہ کے پیارے بندوں کا صبر دیکھیں۔ وقت گزرتا گیا، کئی سال گزر گئے، بادشاہ بیمار ہو گیا، بادشاہ بیمار ہو گیا، علاج اور علاج نہیں ہو رہا، شفا نہیں مل رہی، بادشاہ بستر تو علیحدہ نہیں ہو رہا۔ یہ محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری لمحات موت کے وقت کی کیفیت کو بیان کرتے فرماتے ہیں، پھنس گئی جان، پھنس گئی جان شکنجے اندر، دن بیلڑے دے وچ گنا رونا کے رون محمد روے گا منا، تے چٹی چادر املا والی، تے داغ لبی سجنا، متا روز حشر دے آکھی، ربا کی بڑے تے ٹر گیا نے